آج کل دین کے نام پہ لوگوں نے جتنا فساد مچا رکھا ہے، شاید کسی اور نام سے اتنا فساد کہیں نہ ہوگا۔ نہ تعلیم کے نام پہ اتنا فساد ہے، نہ مال و دولت کے نام پہ اتنا فساد ہے، نہ کسی اور سلسلے میں۔ خاص کر دین کا نام لے کر جو مختلف لوگ وجود میں آ چکے ہیں، مختلف فتنہ اور فرقے وجود میں آ چکے ہیں۔ علماء ہیں، وہ تو چلو حالات کا مقابلہ کرتے ہیں، حالات کو جانتے ہیں، قرآن و حدیث پہ گہری نظر رکھتے ہیں، لیکن عوام الناس بیچاروں کا برا حال ہے۔ کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا، اور ہر کوئی قرآن و حدیث کا سہارا لیتا ہے۔ ان حالات کو دیکھ کے دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ دین کے نام پہ پلنے والا اور دین کا چندہ لے کے آگے بڑھنے والا اور دین کا نام لینے والا قرآن و حدیث کا کیا حال کر رہا ہے۔ فتنہ در فتنہ بنتا جا رہا ہے، فرقہ در فرقہ بنتا جا رہا ہے، اور ہر کوئی محض اپنے ظن، تخمین، گمان، خیال اور رائے پہ چلتا آگے دوڑ رہا ہے، اور حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک مسلمان اگر اللہ کے نبی پہ درود پڑھتا ہے تو بدعت کا فتویٰ دے دیا جاتا ہے۔ ایک مسلمان اگر جنازہ اٹھاتا ہے اور کلمہ شہادت پڑھ لیتا ہے تو بدعت کا فتویٰ دے دیا جاتا ہے۔ ایک مسلمان اگر حضور کی یاد میں سر جھکا کر محفل میلاد مناتا ہے تو بدعت کا فتویٰ تھوپ دیا جاتا ہے۔ الغرض اللہ کے ولی سے نسبت جوڑیے، اللہ کے نبی سے نسبت جوڑیے، اللہ کو جس انداز میں یاد کیجیے۔ اگر دعا کے لیے فرضوں کے بعد ہاتھ اٹھایا جائیں تو بدعت کا فتویٰ تھوپ دیا جاتا ہے۔ اگر نیت کے لیے زبان پہ کلمات بول دیے جائیں تو پھر بدعت کا فتویٰ تھوپ دیا جاتا ہے۔ ہر نیک عمل کو بدعت کہا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جو کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ حالانکہ مسئلہ یہ نہیں ہے، حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ فرمایا جس نے ہمارے دین میں ایسی شے ایجاد کی، ایسا نیا کام بپا کر دیا، ما لیس منہ ہو، جو دین سے نہ ہو، دین کے خلاف ہو، دین سے اس کے لیے بنیاد مہیا نہ ہو، فہو رد، وہ چیز رد ہے، وہ ریجیکٹڈ ہے۔ لہٰذا بدعت اسے کہتے ہیں، ناجائز اسے کہتے ہیں جس کی بنیاد شریعت میں نہ ہو، بنیاد دین میں نہ ہو، بیس دین میں نہ ہو۔ جس کی بنیاد شریعت میں موجود ہے اسے بدعت نہیں کہا جا سکتا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے باجماعت نماز تراویح کا حکم دیا۔ جب تشریف لائے اور صحابہ باجماعت نماز پڑھ رہے تھے اور تراویح کی نماز پڑھ رہے تھے تو فرمایا نعمت البدعۃ ھذا، یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ اب دین کو سمجھنے کے لیے کیا صحابہ بہتر ہیں، یا آج نئے ترازو، نئے پیمانے ایجاد کر لیے جائیں اور پھر ان پہ دین کو تولا جائے۔ اب جناب عمر فاروق پہلی دفعہ جب باجماعت نماز تراویح پڑھتی دیکھ رہے ہیں تو آپ فرماتے ہیں نعمت البدعۃ ھذا، اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، تم پہ میرا طریقہ لازم ہے، خلفاء راشدین کا طریقہ لازم ہے۔ تو خلفاء راشدین کا طریقہ تو یہی ہے۔ اسی طرح جب حضرت زید سے صدیق اکبر نے فرمایا کہ آپ قرآن مجید کو جمع کریں تو عرض کرنے لگے کہ جب اللہ کے محبوب نے قرآن کو جمع نہیں کیا ہم کیسے جمع کریں؟ یعنی کام وہی گویا کرنا چاہیے جو اللہ کے محبوب نے کیا ہو۔ لیکن بعد میں جب صدیق اکبر نے سمجھایا تو پھر کہنے لگے کہ ہاں یہ بہتر ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن مجید کو اگرچہ حضور کے زمانے میں جمع نہیں کیا گیا، بظاہر یہ کام نیا تھا، بظاہر یہ کام بدعت لگ رہا تھا، لیکن سمجھانے کے بعد بات سمجھ میں آ گئی کہ اگرچہ کام نیا ہے پر اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے۔ صرف اسی پر بس نہیں، آپ خانہ کعبہ کو دیکھیے۔ آج جو خانہ کعبہ کی عمارت کھڑی ہے یہ حجاج بن یوسف کی تعمیر کردہ ہے۔ نہ حضور کے زمانے میں عمارت موجود تھی، نہ صحابہ کے زمانے میں عمارت موجود تھی۔ تو اگر یہ فلسفہ بگاڑا جائے اور یہ بنیاد رکھی جائے کہ جو کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، تو پھر وہ کام بدعت ہے، ناجائز ہے۔ پھر شاید خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا بھی جائز نہ ہو، چونکہ خانہ کعبہ میرے نبی کا بنایا ہو اس وقت نہیں کھڑا، اور خانہ کعبہ اس وقت صحابہ کرام کا تعمیر کرنا نہیں، ایک ظالم فاسق فاجر بادشاہ حجاج بن یوسف کا بنا کھڑا ہے۔ آپ اگر قرآن مجید کی طرف آئیں، قرآن مجید کو اس شکل میں جو آج چھاپا جا رہا ہے، کیا حضور کے زمانے میں یہ چھاپے تھے؟ کیا حضور علیہ السلام کے زمانے میں قرآن مجید پر یہ اعراب موجود تھے؟ کیا نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں قرآن مجید پر یہ رموز اوقاف جو لگائے گئے ہیں کیا حضور کے زمانے میں یہ تھے؟ نہیں۔ اچھا پھر آپ ایمان کی طرف آئیے۔ آج عام کتابوں میں علماء لکھتے ہیں کہ
ایمان دو قسم پر ہے، ایک ایمان مفصل ہے، ایک ایمان مجمل ہے۔ تو بتائیے کس حدیث میں ایمان مفصل کا ذکر، کس حدیث میں ایمان مجمل کا ذکر ہے؟ لیکن پھر بھی سر تسلیم خم اس چیز کو تسلیم کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیے حدیث کی قسمیں ہیں، اب حدیث کی قسمیں قرآن کی کس آیت سے ثابت ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، یہ حسن ہے، یہ منکر ہے، یہ موضوع ہے، یہ فلاں یہ فلاں۔ تو حدیث کی ساری قسمیں جو آج حدیث کے ضمن میں بیان کی جاتی ہیں، نہ تو قرآن میں ان کا ذکر ہے نہ حدیث میں ان کا ذکر ہے۔ اسی طرح بخاری کو لیجئے، کہتے ہیں جی بخاری سے حوالہ پیش کرو، تو چلو بخاری کا ذکر قرآن میں ہے کیا؟ بخاری کا ذکر حدیث میں ہے کہ میرے آقا نے بخاری کا ذکر فرمایا؟ کیا صحابہ کرام نے بخاری کا مطالعہ کیا؟ تو یہاں تو دین کا مسئلہ بخاری سے لیے بغیر کوئی مانتا نہیں ہے، حالانکہ بخاری کا ذکر نہ قرآن و حدیث میں ہے۔ اب آگے بڑھیے، حج کا مسئلہ دیکھیے، حج کے لیے لوگ جہازوں پر جاتے ہیں، کیا پیدل نہیں جا سکتے؟ آخر صحابہ تو جاتے تھے، کیا وہ انسان نہیں تھے؟ کیا دور دور سے لوگ نہیں آتے تھے؟ تو اگر حضور کے زمانے میں ایک کام نہ ہو اور آج کیا جائے تو پھر آج بھی لازم کر دیا جائے نا کہ لوگ حج کے لیے جب جائیں تو پیدل جائیں۔ تو یہ ایک عجیب سلسلہ بنا ہوا ہے۔ کتنی چیزیں ہیں جن کو لوگوں نے آج اپنا رکھا ہے۔ مثلا آپ دین کے کام کے لیے ریونٹ کو مختص کرتے ہیں، تو کیا ریونٹ کا ذکر قرآن میں آیا؟ کیا ریونٹ کا ذکر حدیث میں آیا؟ پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی 6 کلمے ہیں، تو 6 کلموں کا ذکر جو آپ نام دیتے ہیں، یہ کلمہ طیبہ ہے، یہ کلمہ شہادت ہے، یہ کلمہ تمجید ہے، یہ کلمہ رد کفر ہے، تو یہ نام کس نے دیے؟ کیا قرآن میں یہ نام موجود ہے؟ کیا حدیث طیبہ میں یہ نام موجود ہے؟ اچھا، پھر تبلیغی جماعت کے ساتھ جانا اور 3 دن لگانا سہ روزہ، اب دین کے کام کے لیے بستر لوٹا اٹھا کر در بدر پھرنا اور اس کو سہ روزہ کا نام دینا 3 دن کے لیے، کیا یہ قرآن سے ثابت ہے؟ کیا حدیث سے ثابت ہے؟ 40 دن لگانا، دین کے لیے 40 دن لگانا، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اسی طرح 10 دن لگانا، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو بہت سی چیزیں ہیں جو یہ لوگ کرتے ہیں لیکن انہیں سمجھ نہیں آتی۔ لیکن جب ایک مسلمان درود پڑھتا ہے، جنازے کے ساتھ کلمہ پڑھتا ہے، محفل میلاد مناتا ہے یا نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے، تو پھر لوگوں کو فتوے یاد آ جاتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس قوم کو ہوا کیا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم کفر کے خلاف متحد ہوتے، ہونا تو یہ چاہیے کہ دنیا والوں کو ہم دین کی وہ تصویر پیش کرتے کہ لوگ یہاں پر آتے، آمادہ ہوتے اور سر تسلیم خم کرتے، لیکن یہاں تو ایک دوسرے کے خلاف حالات اتنے بگڑ گئے کہ ہر ایک آدمی کا ہاتھ دوسرے کے گریبان میں ہے، ہر آدمی دوسرے کے خلاف لگا ہوا ہے، اور بس دین یہی ہے کہ مسلمان کو پکڑا جائے اور گرایا جائے۔ دین بس لوگ یہی سمجھ چکے ہیں کہ دین میں فتنہ و فساد برپا کیا جائے۔ اللہ اکبر، حالانکہ دین ایسا نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا یسروا ولا تعسروا، دین کو آسان بناؤ، دین کو عام فہم بناؤ، دین کو سہولت کی شکل میں دوسرے تک پہنچاؤ، مشکل میں لوگوں کو نہ ڈالو، تنگی میں لوگوں کو نہ ڈالو، ابتلاء و آزمائش امتحان میں لوگوں کو نہ ڈالو، سختی میں لوگوں کو نہ ڈالو۔ اور ارشاد فرمایا بشروا ولا تنفروا، اور لوگوں کو بشارت دو، لوگوں کو خوشخبری دو، اچھے لب و لہجے میں بات کرو، لوگ دین سن کے لوگ تیرے پاس آئیں اور دین کے دامن میں لوگوں کو قرار ملے۔ فرمایا ولا تنفروا، اور نفرت پیدا مت کرو۔ آج نفرت کی ایسی آگ لگی ہوئی ہے کہ اس کے سامنے تمہیں نمرود کی آگ بھی ہیچ لگے گی۔ نمرود کی آگ میں تو صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا، اور آج فتنے اور فرقے کی آگ جو جلائی گئی ہے، یہ نمرود کی جلائی ہوئی آگ سے بڑی آگ ہے کہ پورے عالمی اسلام کو فتنے اور فرقے کی آگ میں جھونکا جا رہا ہے۔ افسوس اس بات پر ہے کہ اس چیز کو خیر کا نام دیا جاتا ہے، صلح و صفائی کا نام دیا جاتا ہے، حالانکہ میرے آقا کس لیے تشریف لائے؟ اب کیا پیغام لے کر آئے؟ دنیا والے کیا اس میں درس لیں گے؟ اسلاف موجود، صحابہ کا طرز عمل موجود ہے، پھر اس کے بعد تابعین تبع تابعین کا طرز عمل موجود ہے، 1400 سالہ ماضی رکھتے ہیں۔ مسلمان کس حال میں آئے، مسلمانوں نے دنیا کو کیا درس دیا، مسلمانوں نے کیا میسج، کیا پیغام دیا، مسلمانوں نے قرآن و حدیث کو کیسے سمجھا، ذرا اپنے پچھلے ادوار پہ بندہ نظر ڈالے تو پھر انسان دین کی اصل تعلیمات کو سمجھ سکتا ہے۔ اللہ کریم جل شانہ سے سوائے دعا کے بندہ کر کیا سکتا ہے کہ یا اللہ تو ہی کرم فرما، تو ہی مہربانی فرما۔ اور یہ امت کے لوگ امت کو ڈگمگانے کی کوشش کرتے ہیں، تذبذب کا شکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت کامل عطا فرمائے اور دین کامل کو وہی بہتری، وہی برتری، وہی عروج، وہی فوقیت عطا فرمائے جو قرون اولیٰ میں اللہ پاک نے دین کو بہتری عطا فرمائی۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔